11,300 سال پہلے ہماری زمین پر ایک ایسا شہر موجود تھا جس کا مقابلہ آج کی دنیا کا جدید ترین شہر بھی نہیں کر سکتا۔ پتھر کے زمانے میں بھی اس شہر کے لوگ مختلف اور منفرد دھاتیں استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں بھی یہ لوگ دھاتوں سے ہتھیار بناتے تھے۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی فوجیں اس دور میں پتھر سے ہتھیار بنا کر لڑائی اور جنگیں کیا کرتی تھیں۔ اس شہر کے باسیوں نے اپنی طاقتور فوج کی مدد سے یورپ اور افریقہ کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ایک دھات استعمال کرتے تھے جس کا نام اوری قلم تھا۔ اس شہر کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اور سیارے سے آئے۔ اس شہر کے لوگوں کی عمریں 800 سال اور 900 سال تک ہوا کرتی تھی۔ اس شہر کی منفرد خصوصیت یہ تھی کہ یہ شہر 5 بہت بڑے بڑے دائروں پر مشتمل تھا اور ہر دائرہ الگ الگ دھات سے بنایا گیا تھا۔ یہ 5 دائرے دراصل 5 پانی کے بہت بڑے بڑے ڈیمز تھے اور یہ نہ صرف شہر بھر کی پانی کی ضروریات پوری کرتے تھے بلکہ دشمن کے حملے کے وقت یہ شہر کی حفاظت کا کام بھی کرتے تھے۔ پتھر کے دور میں بھی اس شہر میں گھر گھر پائپوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے یہ کرسٹل سے انرجی حاصل کیا کرتے تھے اور یہی ٹیکنالوجی ایک دن ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ اس شہر کے باسیوں نے کیسے اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کر لیا اور یہ ہستا بستا شہر ایک ہی دن میں کیسے صفائے ہستی سے غائب ہو گیا۔ اس شہر کا نام تھا اٹلانٹس۔ یہ شہر کہاں غائب ہو گیا؟ ہزاروں سال بعد یہ شہر دوبارہ کہاں سے ملا؟ محققین کو اس شہر میں ایسی کون سی چیزیں ملی جو آج کے جدید ترین ٹیکنالوجی والے دور میں بھی ناممکن نظر آتی ہے؟ میں ہوں عرفان اور یہ سب جانیے آج کے پرساؤ۔ اس شہر کی تباہی سے لے کر آج تک اس شہر کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ شہر کہاں گیا۔ اس شہر کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں۔ کچھ محققین کے مطابق یہ شہر بحیرہ روم میں غرق ہوا۔ کچھ تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر بحر الکاہل میں موجود ہے۔ کچھ اسے بحر اوقیانوس میں بتاتے ہیں اور کچھ بتاتے ہیں کہ یہ شہر انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے دبا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ شہر سمندر میں ہے ہی نہیں بلکہ یہ شہر یہاں سے ہزاروں میل دور ایک ریگستان میں ہے۔ یہ شہر وہاں پر کیسے پہنچا؟ آئیے اس شہر کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اس شہر کا تذکرہ ہمیں افلاطون کی کتابوں ٹائریس اور کریٹیس میں ملتا ہے۔ افلاطون کا زمانہ آج سے 2300 سال پہلے کا ہے اور اپنی کتابوں میں وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر 9000 سال پہلے موجود تھا۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر بحر اوقیانوس میں ہونا چاہیے، یعنی بحیرہ روم میں اسپین کے قریب۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ شہر کیڈس کے قریب ہو سکتا ہے، یعنی اسپین اور مراکو کے بیچ میں۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس علاقے میں بہت سارے سونامی آتے ہیں۔ معلوم تاریخ کے مطابق 1755 میں بہت بڑا سونامی بھی آیا تھا۔ اس شہر کے باسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 50,000 سال پہلے کسی اور سیارے سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے یہ موسم اور آتش فشانوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ایسی ڈیوائسز تھیں جن کی مدد سے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے انرجی حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کرسٹلز کے ذریعے انرجی حاصل کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن جب یہ لوگ تجربات کر رہے تھے، انہوں نے کرسٹلز کی انرجی کو سوئے ہوئے مردہ آتش فشانوں پر فوکس کیا۔ سوئے ہوئے مردہ آتش فشان جاگ پڑے، لاوا اگلنے لگے اور زمین پر زلزلے آنے لگے۔ ان زلزلوں کے نتیجے میں بہت بڑا سونامی آیا۔ سینکڑوں فٹ اونچی لہروں نے اس جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یوں یہ جزیرہ اور یہ شہر جس کا نام اٹلانٹس تھا صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے کہ اگر یہ سمندر میں غرق ہوا تو پھر یہ شہر ریگستان میں کیسے چلا گیا؟ اس شہر کے بارے میں کچھ یونانی روایتیں بھی مشہور ہیں۔ ان روایتوں کے مطابق پوزائڈن دنیا کی سیر کے دوران ایک دن دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ تلاش کر رہا تھا کہ وہ اٹلانٹس سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور ذہین لوگ یہاں بستے ہیں۔ یہاں وہ کلائٹو سے ملا اور اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا۔
क्लाइटो के लिए उसने बहुत बड़ा महल तामीर किया, जिसके गिर्द पानी के 5 बड़े दायरे बनाए गए, जिनको जमीन से जोड़कर समंदर के पानी से मिलाकर बहुत बड़े डैम बना दिए गए। एटलांटिस पर एक बहुत बड़ी चट्टान पाई जाती है। क्लाइटो ने पोसाइडन से बेवफाई की, चनांचे पोसाइडन ने क्लाइटस को इस चट्टान में कैद कर दिया। इसे हिल ऑफ क्लाइटो कहते हैं। क्लाइटो के यहाँ 5 दफा जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई। सबसे बड़े बेटे का नाम अटलस रखा गया। ये 10 बेटे इस शहर के वारिस थे और अटलस इस शहर का पहला हुक्मरान बना। इन बेटों ने अपने बाप पोसाइडन की याद में एक बहुत बड़ी इमारत तामीर की। इसमें अपने बाप पोसाइडन का सोने से बना हुआ मुजस्मा रखा। ये मुजस्मा आज भी मौजूद है। ये इमारत इतनी बड़ी थी कि बादलों को छूती थी। पोसाइडन के बड़े बेटे अटलस के नाम पर इस शहर का नाम अटलांटिस रखा गया। अब जरा इस बिल्डिंग पर गौर कीजिए। इस बिल्डिंग को रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है और ये रिचर्ड स्ट्रक्चर अफ्रीका के मुल्क मोरितानिया में मौजूद है। ये एक सहरा है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखा जाए तो ये बिल्कुल अटलांटिस की तरह नजर आएगा, लेकिन ये सहरा में कैसे आया? अगर ये सहरा है तो यहाँ पर सुनामी कैसे आ गया? जमीन पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से समंदर कई हजार साल के बाद अपनी जगह बदल लेते हैं और पहले वाली जगह सहरा में तब्दील हो जाती है। ये रिचर्ड स्ट्रक्चर या अटलांटिस पानी में कई 100 साल डूबा रहा। फिर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ का पानी खुश्क हुआ तो ये शहर एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर उभर आया। रिचर्ड स्ट्रक्चर और अटलांटिस देखने में हूबहू एक जैसे लगते हैं। दोनों में एक जैसे रिंग्स हैं और तो और इन रिंग्स का साइज भी एक जितना है। आइए तारीख में देखते हैं। अफलातून ने अपनी किताब टाइमियस में इसका साइज लिखा है। उस दौर में साइज की इकाई स्टेडिया थी और अटलांटिस का साइज 127 स्टेडिया था। एक स्टेडिया का मतलब है 607 फीट यानी 77,090 फुट तकरीबन या 23 किलोमीटर। और रिचर्ड स्ट्रक्चर का साइज भी बिल्कुल उतना ही है यानी 23.5 किलोमीटर। मोरितानिया में रहने वाले लोगों को बर्बर कहते हैं और उनके आबाओ अजदाद को माउरी कहते थे और उनका पहला बादशाह था अटलस। यूनानी रिवायतों के मुताबिक भी अटलांटिस का पहला हुक्मरान अटलस था। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ने 450 बीसी में दुनिया का नक्शा बनाया था। हेरोडोटस के मुताबिक नक्शे पर जिस जगह अटलांटिस है आज वहां पर मोरितानिया है यानी रिचर्ड स्ट्रक्चर। यानी हम कह सकते हैं कि अटलांटिस और रिचर्ड स्ट्रक्चर दोनों दरअसल एक ही हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वर्कशॉप। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहें।